اور اسے بڑا غرہ تھا کہ علم الانصاب میں جتنا جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ انسانوں کے نسب پہ مجھے بڑا فخر ہے، آپ کے پاس وہاں کچھ گھوڑے کھڑے ہوئے تھے، فرمایا ذرا اس کا بھی نسب بیان کر دے گھوڑوں کا، تو وہ چپ رہ گیا۔ صدیق اکبر نے گھوڑوں کا نسب بیان فرمایا تو چونکہ وہ بکر تھا تو لوگوں نے کہا تو بکر کا بھی باپ نکلا، تو بکر کا بھی باپ، یعنی تو ابو بکر نکلا۔ کوئی کام میں کہتے ہیں نا کہ اس نے تو وہ تو اس کا باپ ہے، وہ اس کا باپ ہے۔ ایک صاحب تھے جو یعنی کہ حقانی کہلاتے تھے، وہ بہت فتنہ پھیلاتے تھے، دوسرے مولانا اہل حق کے گروپ سے نکلے، انہوں نے اس کے فتنے کو نپٹایا تو ان کو لوگوں نے ابو الحقانی کہنا شروع، حقانی کا باپ ہے یہ تو۔ اسی طریقے سے یعنی کہ انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں تو فلاں کا بھی باپ نکلا، تو ایسے ہی کہا کہ تو بکر کا بھی باپ نکلا، تو ابو بکر۔ لیکن مجھے بہت زیادہ یہ جو ابو بکر کا معنی پسند آتا ہے وہ یہ ہے، ابو بکر کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ابو بکر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل بکر عربی میں اس پھول کو کہتے ہیں جو گلستہ میں پہلے کھلتا ہے، عربی میں اس پھول کو بکر کہتے ہیں کہ جو گلستہ میں پہلے کھلتا ہے۔ اللہ اکبر! تو جو گلستہ میں پہلے کھلے اس کو بکر کہتے ہیں، اور جو پہلے سے بھی پہلے کھلے، جو پہلے سے بھی پہلے کھلے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو دراصل ابو بکر کہنے کی وجہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محنت کے گلستہ میں، مصطفیٰ جان رحمت کی محنت کے گلستہ میں سب سے پہلے یاروں میں جو پھول کھلا ہے اسی کو ابو بکر کہتے ہیں، اسی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اور صدیق بھی آپ کا لقب ہے۔ صدیق لقب کی وجہ یہ ہے، صادق اس کو کہتے ہیں کہ وہ واقعے کے عین مطابق بات کرے، یعنی سچا اس کو صادق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی چار ہو تو چار کہے اس کو صادق کہتے ہیں، مٹھائی کھائی ہو تو کہے کہ مٹھائی کھائے اس کو صادق کہتے ہیں، رات ہو تو کہہ دے کہ رات ہے اس کو صادق کہتے ہیں، مجمع اچھا ہو تو کہہ دے اچھا ہے اس کو صادق کہتے ہیں، مجمع کم ہو تو کہہ دے کم ہے اسے صادق کہتے ہیں، یعنی کہ سچی بات کرنے والے کو صادق کہتے ہیں۔ واقعے کے توجہ واقعے کے عین مطابق جو گفتگو کرے اسے صادق کہتے ہیں، اور جس کے کہنے کے مطابق واقعہ بن جائے اسے صدیق کہتے ہیں، یعنی وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور پھر میرے رسول نے صرف صدیق نہیں کہا بلکہ صدیق اکبر کہا ہے ان کو، یعنی صدیقوں کا سردار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ یہ صدیق کا لقب ملا کب؟ جب صدیق کا لقب ملنے کی وجہ یہ تھی کہ جب میرے آقا معراج سے آئے تو آنے کے بعد میرے سرکار نے جبریل سے کہا جبریل حکم الہی تو یہ ہے کہ میں معراج کا واقعہ بیان کروں۔ توجہ کرنا، آئندہ کے لیے ایک خاص بات کہنے جا رہا ہوں، سنیو۔ اللہ نے محبوب سے کہا حبیب تو اپنی معراج بیان کرنا، تو اپنی معراج یعنی اللہ کا حکم ہے حبیب تو اپنی معراج بیان کرنا۔ تو جب معراج والے کو حکم ہے کہ تو اپنی معراج بیان کرنا تو ہمیں کیا موقع ملا کہ معراج کے دن بستر میں پڑے نہیں رہنا، اگر آتا ہے تو بیان کرنا، نہیں آتا ہے تو سننے کے لیے جمع ہو جانا۔ کیا ارادہ ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا محبوب معراج بیان کرنا، تو معراج بیان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کون کرے گا؟ کس کو بلائیں گے؟ کچھ بول دو بھائی۔ ہاں کوئی تو ہے نا، کوئی ضروری تھوڑی ہے میاں، لیکن انشاءاللہ ہم شب معراج میں پروگرام بھی رکھیں گے، ہر سال جیسے رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے محبوب معراج بیان کر، تو جبریل سے کہا جبریل اللہ کا تو حکم ہے، میں اتنی بڑی بات کروں گا کہ اقصیٰ گیا، حرام مسجد حرام سے اقصیٰ گیا،
پھر اس کے بعد آسمانوں پہ گیا، فرشتوں کو نمازیں پڑھائی، پھر عرش پہ گیا، پھر میں جو ہے وہ لامکاں پہ گیا، پھر خدا کو دیکھا، خدا سے باتیں کی، جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ یہ سب بیان کروں گا تو میری بات مانے گا کون؟ اتنے اجٹ ہیں وہ کہ اللہ ایک ایسی کو نہیں مانتے، تو اتنی بڑی باتیں مانے گا کون؟ جبریل امین کہتے یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے، ہائے ہائے، کوئی مانے نہ مانے، آپ کا یار ابو بکر ضرور مانے گا۔ کوئی مانے نہ مانے، آپ کا یار ابو بکر ضرور مانے گا۔ اور حضور آئے اور بار بار آپ سن چکے، پہلے بیچارہ وہی مل گیا، ابو جہل ملا، اور اس نے جا کے صدیق سے کہا، صدیق اکبر نے کہا بہت چھوٹی بات تو کہتا ہے۔ دیکھو آج کل جو ہے نا حدیث مبارکہ کو لے کر بڑی دہشت گردی ہے، گنڈا گردی ہے، یہ موضوع، یہ ایسی، وہ ضعیف، اور یہ جو خود کے حلق کے نیچے نہیں اترے بس اس حدیث پر حملہ کر دو۔ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، جو خود کو سمجھ میں نہیں آئے، خود کے مطالعے میں نہیں ہے ہی نہیں یہ حدیث۔ ارے تو نے کتابیں کتنی پڑھی ہے، تجھے آتا کتنا ہے؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ جو نہیں معلوم ہے علم والوں سے پوچھ لو، انکار کیوں کرتے ہو؟ خود ہی اپنا دماغ کیوں لگاتے ہو؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک محفل اس پر بھی ہوگی کہ حدیث کو موضوع کب کہہ سکتے ہیں۔ امام اہل سنت نے 20 سے زائد وجوہات گنائی ہے، جب تک کہ اتنی وجوہات نہ ہو اس وقت تک حدیث کو موضوع کہنے کا آپ کا حق نہیں ہے۔ صرف آپ کے علم میں نہ ہونا اس کو موضوع نہیں بنائے گا، من گڑت نہیں بنائے گا، جب تک کہ اس کے اندر یہ 20 سے زیادہ وجوہات نہ ہو۔ انشاءاللہ وہ وجوہات بھی کہیں ہم پڑھیں گے، تاکہ یہ جو دہشت گردی چل رہی ہے، فضائل صحابہ میں کوئی روایت پڑھی یہ تو موضوع من گڑت ہے، فضائل اہل بیت میں پڑھی ہے تو من گڑت ہے، رسول اللہ کے فضائل میں پڑھی ہے تو من گڑت، سب من گڑت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے نہیں گزری، بلکہ ہر حدیث بھی ہر صحابی کو پتہ نہیں تھی۔ جب ہر حدیث ہر صحابی تک نہیں پہنچی اسی دور میں، تو آج آپ تک ہر حدیث پہنچے، اس کا کیا آپ کے پاس جو ہے وہ ثبوت ہے؟ ممکن ہے آپ کے علم میں نہ ہو، آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میرے علم میں نہیں ہے؟ آپ رسول اللہ کے فضائل کا انکار کیوں کرتے؟ آپ اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے فضائل کا انکار کیوں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے، اپنی انا کے لیے حدیث کے منکر مت بنو، ورنہ قیامت کے دن رب کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ تو صدیق اکبر نے ابو جہل سے کہا، ابھی تک لوگ صدیق نہیں کہتے تھے، صرف ابو بکر کہتے تھے۔ صدیق اکبر نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل یہ بات بہت چھوٹی ہے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو، یہ بات بہت چھوٹی ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ میرے رسول مسجد حرام سے اقصی تک گئے اور واپس آئے تو بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی۔ میں اس کو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں ورنہ اس کی تفصیل ہے، یہ چھوٹی ہے، میرا نبی اس سے بڑی بات کہے گا تو میں قبول کروں گا۔ صدیق اکبر آئے اور آنے کے بعد سرکار سے کی حضور ایسی کچھ بات آپ نے کہی؟ سرکار نے کہا ہاں صدقت یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے کہا اتنا ہی نہیں ابو بکر، میں تو آسمانوں پر بھی گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد سرکار نے کہا میں تو عرش پہ بھی گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ حتیٰ کہ اللہ کے قرب خاص میں پہنچا، صدقت یا رسول اللہ۔ ساری حدیں ختم ہو گئی، میں نے بے پردہ خدا کا دیدار کیا، انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ سیدنا صدیق صدقت یا رسول اللہ۔ یہ صدقت کہہ رہے تھے، جبریل آئے، حضور جو صدقت کہہ رہا ہے وہی تو صدیق اکبر ہے، یہ آپ کا لقب ہے صدیق اکبر۔